بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلے کی یہ 11ویں فصل ہے جس کا عنوان ہے حرکت جوہری۔ تو پچھلے یہ جو مرحلہ ہم نے شروع کیا تھا اس کا عنوان تھا حرکت، اور حرکت کی تعریف عرض کی تھی کہ قوت کا فعل کی طرف جانا تدریجاً، اور پھر ہم نے اس میں مختلف فصول پڑھیں، یہاں تک پہنچے کہ آراز میں حرکت پائی جاتی ہے جبکہ جوہر میں حرکت نہیں پائی جاتی۔ یہ قدیم فلسفہ کا نظریہ ہے، اور عرض کیا تھا یہ قوت سے فعل کی طرف جانا حرکت، پھر جو حرکت پائی جاتی ہے وہ آراز میں یعنی عرض میں ہوتی ہے، کسی جوہر میں نہیں۔ جوہر ہم نے عرض کیا تھا ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ ہے جسم، اور جسم بنتا ہے مادہ اور صورت کے ملنے سے۔ اس لیے فلاسفہ قدیم قائل تھے کہ اس جوہر میں نہیں بلکہ اس کے آراز میں یعنی عرض میں، اور عرض ہم نے عرض کیا تھا آراز 9 ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے فلاسفہ کا نظریہ تھا کہ 4 میں حرکت پائی جاتی ہے، وہ ہے کم یعنی کمیت مقدار، کیف اس کی کیفیت میں، عین اس کے مکان میں، اور وضع اس کی یعنی حالت میں۔ یہ 4 میں حرکت پائی جاتی ہے، جبکہ ملا صدرہ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جوہر میں بھی حرکت پائی جاتی ہے۔ اصل میں یہ موضوع شروع کہاں سے ہوا کہ جوہر میں حرکت پائی جاتی ہے؟ وہ سوال یہاں سے پیدا ہوا جو ہم نے پچھلی سے پچھلی فصل میں پڑھا تھا کہ اگر آراز میں حرکت پائی جاتی ہے تو اس کی حرکت ذاتی نہیں ہو سکتی۔ جب آراز میں حرکت ہے تو اس کو جو حرکت دینے والا جو قریبی فاعل ہے وہ خود متحرک ہوگا، حرکت میں آئے گا، تو تب ان میں حرکت پیدا ہوگی۔ پس اگر آراز میں حرکت ہے تو اس کو حرکت دینے والا جو فاعل ہے اس میں بھی حرکت ہونی چاہیے، تو پھر جوہر بھی متحرک ہوگا۔ یہ مختلف اشکالات پیش کیے مصنف نے، پھر ان کے جوابات دیے۔ یہ فصل اس لیے اہم ہے کہ اس میں بہت سارے سوالات کے جواب جو سائنسی ہیں ان کے بھی جوابات اس میں۔ ایک تو مادے کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی، دوم مادے کا یعنی اس میں جو حرکت ہے آراز کا، اس کا جو فاعل حقیقی ہے اس سے ربط، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں متغیر کا قدیم سے رابطہ۔ قدیم سے مراد کیا؟ یعنی جس میں حرکت نہ ہو، تو ایک ایسی چیز سے رابطہ ہونا چاہیے جو خود متحرک نہ ہو۔ اور تیسرا تجسم اعمال، یہ جو اعمال ہمارے مجسم ہوتے ہیں، بہت ساری احادیث وارد ہیں کہ جب انسان قبر میں پہنچے گا ایک خوبصورت، اگر مومن ہے تو خوبصورت شکل میں ایک شخص نمودار ہوگا، اگر اس کے اعمال برے ہیں تو بدصورت شکل میں ایک انسان نمودار ہوگا۔ مومن کو اس خوبصورت شکل والے سے انس ہوگا، جبکہ جو منافق اور جو کافر ہے اور جو برے اعمال کرنے والا ہے اس کی جو بدصورت شکل ظاہر ہوگی ایک، وہ اسے ڈرائے گی، اسے خوف میں مبتلا کرے گی۔ تو یہ تجسم اعمال ہے، اور بے تحاشا احادیث ہیں جو آگے ہم عرض کریں گے کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ بروز قیامت تمہارے سامنے آئیں گے۔ تو وہ تجسم اعمال کی ایک جو کچھ فلاسفہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے جو ہم دلائل ہیں وہ اسی یعنی موضوع میں آئیں گے۔ اور چوتھا ہے نوع کی تبدیلی، جس طرح ایک ڈارون کی تھیوری ہے کہ اس یہاں پر جو انسان کس مراحل سے گزر کر پہنچا ہے، کہ سب سے پہلے وہ نباتات سے جو ایک خاص سیل ہے اس میں حرکت، پھر سیل میں تبدیلی، اس سے حیوان بنا، حیوانات جو ہیں وہ ترقی کرتے 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 چمپینزی، اور چمپینزی سے پھر ایک انسان، جبکہ حقیقت میں نوع کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ان کو ہم عقلی دلائل سے یہاں پر ثابت کریں گے، وہ بھی اسی فصل میں آئے گا۔ تو یہ بہت زیادہ نظریات ہیں، ان کی بنیاد اس موضوع سے جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، چاہے اس میں ہمارے 3-4 مباحثے ہو جائیں تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں حرکت سے، کہ کوئی بھی جوہر ہے، جسم ہے، جب اس میں حرکت پائی جاتی ہے تو قدیم فلاسفہ کہتے ہیں کہ اس کے آراز میں حرکت ہے، یعنی کم، کیف، عین اور وزن میں۔ تو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آراز جو ہیں ان کا خود ذاتی وجود ہی نہیں ہوتا، یہ اگلے ایک بحث میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو اس کی حرکت کس وجہ سے ہے جو اس کو حرکت دینے والا ہے؟ تو وہ جوہر سے اس سے حرکت
جوہر اس کو متحرک کرتا ہے تو پس جوہر بھی متحرک ہونا چاہیے، یہ ایک ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہم نے بار بار ڈسکس کی کہ جب ہم جوہر کہتے ہیں کہ ہم جسم کہتے ہیں تو جسم سے مراد کیا ہے؟ مادہ اور صورت کا ملنا۔ اب یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو مادہ اور جو پہلی صورت آتی ہے جسمی صورت، اس کو کہتے ہیں صورت جسمیہ، مادہ اور صورت جسمیہ۔ مادہ بالکل مبہم ہے، اور ہم تعریف میں عرض کیا تھا مادہ کیا ہوتا ہے؟ مادہ ایک بالقوہ وجود ہے۔ جب مادہ بالقوہ ہے تو اس پر صورت یعنی فعلیت، جو پہلی صورت آئے گی وہ صورت جسمیہ ہے۔ اس دونوں کے ملنے سے جسم بنتا ہے۔ اب یہ جسم جو ہے، جتنے بھی تغیرات ہیں اس عالم مادہ میں، ان میں تبدیلی نہیں آتی، یہ امر ثابت ہے۔ کوئی بھی آگے صورتیں لے لیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، پھر اس سے آگے جو مرکبات بنتے ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، ان سب میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ ہے یہ مادہ اور صورت جسمیہ۔ یہ پہلی صورت سب میں ایک ہی ہے، یعنی جسم بنیاد ہے، مادہ اور صورت جسمیہ کے ملنے سے ان میں تغیر نہیں آتا۔ تغیر کا مرتبہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد جو اگلی صورت آتی ہے وہ صورت نوعیہ ہے، اور صورت نوعیہ کی بھی جو ابتدا ہوتی ہے وہ چار جو عناصر ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، صورت ترابی، صورت مائیہ، صورت ہوائیہ، وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، ان میں تغیر آتا ہے تو پھر آگے وہ تغیر ٹرانسفر ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے آراز میں۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو صورت جسمیہ اور مادہ جو سب سے پہلا ہے، یہ ایک امر ثابت ہے تمام مادی جو جسمانی اشیاء ہیں۔ یہاں پر آ گیا، اب ہم نے یہ جو سوال تھا کہ اگر آراز میں حرکت ہے تو پھر جوہر میں بھی حرکت ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کوئی بھی چیز آپ لیں، مثلا ہم نے لیا تھا کوئی نطفہ ہے، بیج ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ نطفہ مادہ اور صورت جسمیہ سے آگے بڑھ کر ایک صورت نوعیہ آئی ہے۔ یہاں پر اس نطفے نے، یہ سمجھے ایک نطفہ جوہر ہے، اس نطفے نے حرکت کرنی ہے اور اس سے بننا ہے انسان۔ اب اس نطفے سے انسان بننا ہے، اس پر مختلف صورتیں آ رہی ہیں، صورت در صورت آ رہی ہے۔ مثلا ماں کے پیٹ میں 9 ماہ میں بچہ جو ہے مختلف صورتیں اختیار کرتا کرتا یہ انسان پہنچتا ہے۔ اب یہ جو صورتیں اس پر آ رہی ہیں بار بار، اس میں صورت جسمیہ ثابت ہے، اس کے بعد جو ہے صورتیں وہ ہیں وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اس ہر صورت کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک اس کی نسبت ڈائریکٹ نطفے سے ہے، کیونکہ نطفے میں یہ قوت پائی جاتی ہے کہ اس پر صورتیں آئیں۔ اگر نطفہ نہیں ہو، بیج ہو، تو اس کی الگ ایک قوت ہوگی، وہ جن صورتوں کو اس نے قبول کرنا ہے۔ بڑی آسان بات ہے۔ جیسا یہ جوہر ہوگا، نطفہ ہے، بیج ہے، ہوا ہے، کوئی بھی، اس میں ایک قوت ہے، وہ سب میں قوتیں مختلف ہیں۔ اس قوت سے مراد یہ ہے کہ اس پہ کون کون سی صورت آنی ہے، اس کی قوت اس نطفے میں موجود ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہر صورت آ رہی ہے، اس صورت کی ایک نسبت جو غذا ہے، مثلا جس نے اس کی حرکت میں مدد دینی ہے۔ حرکت میں مدد کیا دینی ہے کہ نطفہ آپ دیکھیں چھوٹا ہوتا ہے، بڑھتا ہو جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اس کی کمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حرکت کمیت میں ہو رہی ہے۔ اب اس کی حرکت جو کمیت میں ہو رہی ہے، اس کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ایک تو وہ غذا یا وہ غذا سے اس کی کمیت میں اضافہ ہو رہا ہے، یا پھر جو اس کا فاعل قریب نطفہ۔ تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ نطفہ جو ہوتا ہے وہ ہر صورت کے قریب، جو قریبی مباشر فاعل ہے وہ نطفہ ہے، جبکہ غذا اس سے بعید ہے۔ حالانکہ ظاہراً ایسے لگتا ہے کہ غذا قریب ہے، یہ غذا جو ہے اس بدن کو لگتی ہے، نطفے کو، لیکن وہ جو نئی صورت آتی ہے اس صورت کو کا جو بنیاد ہے وہ یہ نطفہ ہے۔ کیوں؟ نطفے میں ایک طبیعت ہے، وہ اس صورت کو بناتی ہے، ڈائریکٹ غذا تو نہیں بنا سکتی، غذا میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ بس یہ جو بنیاد ہے کہ پہلی صورت جو ہے صورت جسمیہ کے بعد آتی ہے، پھر صورت در صورت آتی ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور جو ملا صدرہ نے جس بنیاد پر جوہری حرکت کا کہ جوہر میں حرکت پائی جاتی ہے، اس کی بنیاد، اس کا نظریہ یہ ہے
یہ کہ متغیر کی علت بھی متغیر ہونی چاہیے، یہ عقلی اور کلی کا قانون ہے کہ اگر میں نے اس کو حرکت دی ہے تو میرا ہاتھ حرکت کرے گا تو یہ اس کو حرکت ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خود بخود حرکت کرنا شروع کر دے۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی بھی مادی جسم اگر سکون میں آیا تو ہمیشہ سکون میں رہے گا، اگر حرکت میں حتیٰ کہ کوئی اسے حرکت نہ دے۔ اسی طرح کوئی چیز بھی متحرک رہے گی جب تک کہ کوئی اسے روکے نہ۔ تو یہاں پر اس کی بنیاد، اب ملا صدر نے کہا کہ جو جوہر ہے یہ ایک وجود ہے، اور عرض جو ہوتا ہے، یہ جو کمیت کم کیفین، کسی بھی جوہر کا جو عرض ہوتا ہے وہ اس کی ایک صفت ہوتی ہے، وہ اسی جوہر میں سے ظاہر ہوتی ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ آگ کی حرارت عرض ہے اور وہ اس کا شان و شعون ہے، شان و شعون سے مراد اس کی خصوصیت، صفت، اس کا جلوہ۔ تو جوہر کا جلوہ، جوہر کا حسن، جوہر کی ایک صفت جو ہوتی ہے وہ ایک عرض ہوتی ہے، اور خارج میں یہ ایک ہی وجود ہوتا ہے۔ آگ اور حرارت کوئی دو وجود نہیں ہے، کسی بھی شے کا جو عرض لازم ہے وہ اس کا اگر ہٹا دیا جائے تو وہ شے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خارج میں وہ ایک ہی وجود ہے، لیکن ذہن میں آپ دو اس کے مفہومات الگ کر سکتے ہیں۔ تو ملا صدرہ نے کہا جوہر کا جو عرض ہے اس کا اس کی ایک شان و شعون ہے، جبکہ خارج میں جوہر اور عرض ایک ہی وجود ہے۔ اور جو اگر شان و شعون میں تجلیات مختلف ہیں تو یہ جو جوہر ہے یہ بھی متغیر اور متجدد ہونا چاہیے، اس میں بھی حرکت ہونی چاہیے۔ یہاں تک ملا صدر نے کہا۔ اب یہی جو پہلا اشکال مصنف نے بیان کیا، پھر اس کا جواب بھی دیا، اور وہ ہم پچھلے مباحثے میں عرض کر چکے ہیں کہ کوئی بھی شے جب متغیر ہوتی ہے تو اس کی ایک نسبت پیچھے فاعل کی طرف وہاں پر رکنی چاہیے جو بالکل ثابت ہو، کیونکہ تسلسل محال ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس عرض کی حرکت اس جوہر کی حرکت کی وجہ سے، تو اس میں جوہر میں حرکت کہاں سے آ گئی بھائی؟ پھر اس جوہر کو حرکت دینے والا کیا وہ بھی متحرک ہوگا؟ ٹھیک ہے، پھر اس کو کس نے حرکت دی؟ اس کو اس سے پچھلے جوہر نے۔ اس کو کس نے حرکت دی؟ اس سے پچھلے جوہر نے۔ تو یہ تسلسل محال ہے، یہاں تک کہ بات رکنی چاہیے ایک ایسے ثابت امر کی طرف جس کی حرکت ذاتی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ تو ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ میں حرکت ہے ہی نہیں ہم کہیں کہ اس کی حرکت ذات ہے۔ تو بن نتیجہ یہاں پر بات پہنچے گی کہ ایک ایسے جوہر پر بات رکنی چاہیے جس کی حرکت ذاتی ہو۔ تو وہاں پر ملا صدر نے کہا ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم اتنے جوہروں میں پیچھے جائیں، اس جوہر کی اپنی حرکت ہی ذاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہ پہلے اس جوہر کو خلق کیا پھر اس کی حرکت اس میں ڈالی کہ وہ حرکت کرنے لگا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب اس جوہر کو وجود خلق کیا تو یہ جوہر متحرک ہی ہوا۔ یوں کہیں کہ عالم مادہ جو جسم ہے جب اس کو خلق کیا تو یہ متحرک ہی پیدا ہوا۔ جیسے اب سائنس سے ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک ایٹم کو خلق کیا تو ایسے تو نہیں بعد میں الیکٹران ڈالے اور پھر ان کی حرکت ہوئی، نہیں، وہ جیسا الیکٹران، ہائیڈروجن ہے، ہیلیم، لیتھیم، بریلین، بورون، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، فلورین، جتنے بھی آپ لیں گے ان کے اندر جو الیکٹران پائے جاتے ہیں ان کی حرکت ان کے وجود کے ساتھ ہی پیدا ہوئی۔ تو یہ ایک سائنس نے بھی کسی حد تک پروو کیا، اور ملا صدرہ نے بھی اس کو یہی اس کا جواب دیا۔ یہی ہم چل رہے تھے کہ اگر عرض میں حرکت ہے تو جوہر میں بھی ہونی چاہیے۔ پھر جوہر کو کس نے خلق کیا؟ وہ اس کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ نے خلق کیا تو پھر اللہ میں بھی حرکت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، خود جو جوہر ہے وہ ایسے ہی متحرک پیدا ہوا، اس کی حرکت ذاتی ہے۔ پھر یہاں سے ایک اعتراض جو ابھی ہم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر جوہر کی حرکت جو ہے وہ ذاتی ہے تو آپ عرض کی حرکت لے لیں، یا یہ رولا ہی ختم کریں کہ جو آراز ہیں کم، کیف، عین، وزن، ان کی حرکت ذاتی ہے۔ بات یہیں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جوہر کی حرکت ذاتی ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں آراز کی حرکت ذاتی ہے۔ تو پھر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو آراز ہیں یہ خود مستقل نہیں۔ ہم نے تعریف میں کیا پڑھا؟ عرض کی تعریف ہے کہ جب بھی خارج میں پایا جائے گا کسی موضوع کا محتاج ہے، اس کی اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، جبکہ جوہر کا ذاتی وجود ہے۔ جب بھی خارج میں پایا جائے گا تو کسی موضوع کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ مستقل وجود ہے، یہ غیر مستقل وجود ہے۔ جس کے وجود میں مستقل ہی نہیں ہے، استقلال ہی نہیں ہے، تو اس کی حرکت ذاتی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے
جوہر کی حرکت ذاتی ہے نہ کہ آراز کی حرکت۔ بعد میں اس کو دلائل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے یہاں تک۔ اب آخری ہے حرکت کی اقسام، وقت کم ہے۔ حرکت کی 3 اقسام ہیں کہ حرکت یا تو طبیعی ہوتی ہے، جیسے خود بخود اور طبیعت کے وجہ سے ہو رہی ہے، جیسے پودوں میں طبیعی حرکت، انسان کے اندر جو حرکات ہیں وہ طبیعی ہیں، سارے نظام چل رہے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مادے میں اگر آپ دیکھیں گے کسی چیز کو اوپر پھینکے تو وہ نیچے ہی آتی ہے، یہ طبیعت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کشش ثقل، کہ مرکز، زمین کا جو مرکز ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اگر زمین کو اٹھائیں تو وہ جاتی جائے گی مرکز تک۔ تو یہ مرکز سے قریب ہونا یا دور ہونا یہ بنیاد ہے طبیعی حرکات کی۔ دوسری حرکات ہیں کسری، یہ جبری ہوتی ہیں، یعنی اس کے الٹ ہے، جبر کر کے۔ ویسے کسی چیز کو پھینکے تو وہ نیچے آتے ہیں، لیکن آپ نیچے آنے والی چیز کو اوپر پھینک سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ قوت لگائیں گے، زور لگائیں گے، جبر سے، تو یہ حرکت کسری ہوتی ہے۔ اور اس کی بنیاد اس کی مختلف اوضاع، اس کی وضع، اس کی حید مختلف ہونے کی وجہ سے۔ تیسری جو حرکت ہے وہ نفسی یعنی روحانی حرکت ہے، اور یہ کب ہوتی ہے؟ کسی انسان کے اپنے ارادے سے، ارادے میں تبدیلی آئی تو حرکت بھی تبدیل۔ انسان ارادہ کیا یہ کرے، تھوڑی دیر بعد اس کا ارادہ کیا کہ اس کو نہ کرے تو وہ رک جاتا ہے، اور وہ کام، حرکت بھی رک جاتی ہے۔ یہ 3، جب یہ 3 اقسام بیان کی مصنف نے تو اس نے کہا کہ یہ اگر قرب و بعد بنیاد ہے، اوضاع مختلف، یہ خود تجدد ارادہ، یہ خود کیا ہے؟ یہ خود آراز ہیں، یعنی یہ خود آراز ہیں، خود جوہر نہیں ہیں۔ تو نتیجے میں ان کی حرکت کس طرف پلٹتی ہے؟ تجدد ارادہ کی نفس کی طرف، اور اوضاع مختلف کی جبری فائل کی طرف، اور قرب و بعد جو مرکز سے ہوتا ہے اس کی حرکت اس کی طبیعت ہے، زمین کی طبیعت ہے یا مرکز کی طبیعت کی طرف لوٹتی ہے۔ پس یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ جوہری حرکت، جوہر جو ہے وہ خود حرکت اس کی ذاتی ہے۔ تو یہ موضوع کا اس کا پہلا جو برہان مصنف نے قائم کیا کہ آراز ان کی حرکت لوٹتی ہے جوہر کی طرف، اور پھر جوہر کی حرکت اس کی ذاتی ہے۔ اس پر یہ اس نے دلائل دیے کلی قوانین کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں دوسرا برہان جو ان حرکت جوہری پر ملا صدرہ کی طرف سے پیش کیا گیا وہ عرض کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔